اخلاص اور ہم آہنگی کا آفاقی اقدار پر مشتمل ہے، جو کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے خیر اور فلاح کی نوید دیتی ہے۔ رحمت العالمین کا لقب در حقیقت ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں، امن کو فروغ دیں اور ہر قسم کی نفرتوں اور تعصبوں کا خاتمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں اور ایک ایسی دنیا قائم کریں جس کی بنیاد ہم آہنگی اور باہمی عزت و احترام پر رکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور تعلیمات عالم انسانیت کے لیے ایک روشنی کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی کردار دانش مندی اور امن و انصاف کے لیے غیر متزلزل عزم نے دنیا پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن، ہم آہنگی اور بقائے باہمی کا پیغام دیا، جیسا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے ان کے خلوص کا جواب خلوص سے نہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باہمی روابط میں معاف کرنے اور تفہیم کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی سے تنازعات کا حل نکالنے کی سب سے گہری مثال اس حدیث میں ملتی ہے، جس میں کہا گیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین اخلاق اور کردار کا مالک ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ پیغام دوسروں کے عقیدے سے قطع نظر احترام اور مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، مثال کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکثیری معاشرے کے تصور کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس تاریخی معاہدے نے مسلمان، یہودیوں، دیگر قبائل کے متنوع برادریوں کے درمیان بقائے باہمی کا ایک معاشرتی نظام دیا۔ اس معاہدے نے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے احترام اور تعین کا یقینی بنایا اور امن اور اتحاد کو فروغ دیا۔ مثال کے مدینہ ایک لازوال مثال ہے کہ کس طرح مختلف رنگ و نسل اور نظریات کے لوگ ایک دوسرے کے عقائد اور روایات کا احترام کرتے ہوئے ہم آہنگی کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال صلح حدیبیہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر امن مذاکرات کے عزم کی مثال ہے۔ اس دور کے حالات کے تناظر میں اس معاہدے نے معاشرتی امن اور استحکام قائم کرنے کے ضمن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، جس کی بدولت اسلام کا پیغام زیادہ مؤثر طریقے سے اجاگر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمی امن کے حصول کے لیے گراں قدر رہنمائی فراہم کرتے ہوئے ہمیں سکھایا کہ تنازعات کے حل اور امن کی جڑیں بات چیت، ہمدردی، صلح رحمی، بقائے باہمی اور انصاف کی عالمگیری اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات، تعلیمات اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا کو ہم آہنگی اور محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ حقیقی طاقت در حقیقت معاف کر دینے میں،
اسی طرح سے نفرت پر قابو پانے کا بہترین طریقہ محبت اور ہمدردی کے پرچار میں ہے۔ یہ آفاقی پیغام ہمیں افہام و تفہیم کے پل تعمیر کرنے اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف، ہمدردی اور بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ایک مستحکم مثال ہے۔ آئیے ہم ایسی دنیا کی تعمیر کا عہد کریں جہاں تنازعات پرامن غالب ہوں، جہاں نفرت پر محبت فتح ہو، اور جہاں بقائے بہامی ہماری مشترکہ حقیقت بن جائے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان باہمی احترام اور مبنی تبادلہ خیال اور گفتگو کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ آئیے ہم اپنی برادریوں میں ہمدردی، صلح رحمی، درگزر پر زور دیں اور زندگی کے ہر پہلو میں انصاف اور ایمانداری کو برقرار رکھیں۔ آپ مل کر معاشرتی، علاقائی، عالمی تنازعات کا پرامن حل تلاش کریں۔ رہنماؤں کو بھی اس عزم کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عاجزی، دیانتداری اور ذمہ داری کے ان اخلاقی اصول پر عمل کریں جن کی تاکید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امن، ہمدردی اور ہم آہنگی کے سفیر بننے کا عہد کریں، جو تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی عظیم وراثت کی صورت میں ہمیں میسر ہیں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالمی ہم آہنگی کے اس عظیم راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس میں انہوں نے کہا، سیرت کانفرنس میں شرکت باعث اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی اور امن کا درس دیا۔ انہوں نے کہا، ہم سب اتفاق کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں۔